बेंच भी हम ख्याल है। बंदियाल साहब के साथ मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं। बेंच इमरान खान की मर्जी का बन गया है। कल उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। ये ओनली वाइल्ड कार्ड है इमरान खान के पास। मज़ाहिर अली नकवी साहब को अब इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के केस नहीं सुनने चाहिए। अदालत ने इमरान खान को बाइज्जत बरी कर दिया। केस काबिल समात ही नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने उठा के केस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो बाथरूम में कैमरा नहीं होना चाहिए, बाकी तो जेल की हर बैरक में कैमरा होता है। यहाँ मरियम नवाज के बाथरूम में कैमरा लगाया गया था नैब के हवालात में। जब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खकान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, ये सब लोग जेलों में थे। उस वक्त सारे सेशन जज मर गए थे। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। कल ही हमने आपको इसी प्रोग्राम में अंदर की बात मुजम्मिल साहब ने बताई थी कि असद उमर साहब जो है वो कहीं गिरफ्तार नहीं हुए, कहीं लापता नहीं हुए, बल्कि वो अंडरग्राउंड हो गए और आज वो सामने भी आ गए। और इसके बाद आज जो है वो आगे क्या होगा, खास तौर पे इमरान खान की आज जमानत क्यों नहीं हो सकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो समाअत है केस की, जमानत की और सजा की मुअत्तली की, वो 24 अगस्त तक मुअत्तल क्यों कर दी है समाअत को। इसी हवाले से आज हम अंदर की बात जानेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी जी मुजम्मिल साहब, अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपने कल जो हमें एक और खबर दी थी कि असद उमर साहब कहीं लापता नहीं हुए, वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, आज वो सामने भी आके। और सेकंड हम यही जानना चाह रहे हैं कि काली जरा अंदर की बात बताएं कि इमरान खान की जमानत क्यों नहीं हो सकी और 24 अगस्त तक जो है वो समाअत क्यों मुअत्तल कर दी गई। देखें, बात यह है कि कल उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है 23 अगस्त को, और उसमें बेंच भी हम ख्याल है। बंदियाल साहब के साथ मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, और उस बेंच में ये हम ख्याल बेंच है। और इमरान खान और उनके वकला को बड़ी उम्मीद है कि कल उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और वो ये फैसला लेने में कामयाब हो जाएंगे कि तोशा खाना केस काबिल समात ही नहीं है, जिसके नतीजे में सजा खत्म हो जाएगी। देखें, ये ओनली वाइल्ड कार्ड है इमरान खान के पास जो कल 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। बेंच इमरान खान की मर्जी का बन गया है, वरना इससे पहले तोशा खाना के जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो याहिया अफरीदी साहब ने सुने हैं, और उन्होंने वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा है कि आप मेरिट पर फैसला करें, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन करने की जरूरत महसूस नहीं की है। अब कानून के मुताबिक तो यही है कि याहिया अफरीदी साहब के बेंच को ही सुनना चाहिए। जब एक बेंच एक मामला देख रहा है तो उनको दोबारा उन्हीं को देना चाहिए, लेकिन चूंकि 2 दफा इमरान खान याहिया अफरीदी साहब से रिलीफ लेने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो मेरे ख्याल में अब बेंच बदल दिया गया है और उमर अताब बंदियाल साहब और मज़ाहिर अली नकवी साहब का बेंच जमाल मंदोखेर साहब के साथ बना दिया गया है। ये बनी एक स्ट्रेटजी है कि वो 3 रुकनी बेंच बनाते हैं तो 2 हम ख्याल और एक ऑल्टरनेट रख लेते हैं कि 2-1 से फैसला तो आ ही जाएगा ना, अगर 3-0 से ना आए। तो मैं समझता हूं कि इस बेंच पे से इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, और ऐन मुमकिन है ये फैसला भी आ सकता है कि जी तोशाखाना केस तो काबिल समात ही नहीं था, सजा मुअत्तल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, और वो कहेंगे कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट काबिल समात होने का फैसला करे। तो एक रिलीफ के ऑर्डर की उम्मीद है कल 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान के वकला को भी, इमरान खान को भी। इसलिए आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चाह रहे थे कि आज आमिर फारूक साहब जो है कोई ना कोई ऑर्डर कर दें, ताकि उस ऑर्डर को भी कल सुप्रीम कोर्ट में साथ ही एक पिटीशन डाल के देखा जा सके और सारा कुछ हम इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट ले जाएं। लेकिन मेरे ख्याल में आमिर फारूक साहब ने हिकमत से काम लिया है और उन्होंने कहा है कि पहले जरा सुप्रीम कोर्ट को देख लेते हैं वो क्या करता है। कल 23 अगस्त को जो हम ख्याल बेंच है वो क्या करता है, और उसके बाद मैं 24 को सुन लूंगा। वैसे भी इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल के लिए वक्त मांगे हैं तो 2 दिन तो दे ही जा सकते हैं। मरियम नवाज के केस में अजहर सदीक साहब को नैब ने वकील कर लिया था, वो तारीख पर तारीख लेते रहते थे कि मैं अभी तो आया हूँ, मुझे 2 महीने चाहिए, मुझे 3 महीने चाहिए। तो आज इसमें इतराज वाली क्या बात है? आज अगर नैब के वकील, वो इलेक्शन कमीशन के वकील को 2 दिन मिल गए हैं तो कौन सा तूफान आ गया? 24 को हेयरिंग हो जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है कल 24 का दिन तो शायद इमरान खान के लिए इतना अहम नहीं है। अगर आमिर फारूक साहब बेल कर भी देते हैं तो सजा तो बहाल रहेगी, और उनको है कि 16 सितंबर से पहले वो सुप्रीम कोर्ट से खुद को बरी करा लें।
اور اگر عامر فاروق صاحب اس کے بعد ستمبر کی ڈیٹ ڈال دیتے ہیں بیل لے کے بھی، تو مقدمہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پارک ہو جائے گا. جو وہ 16 ستمبر سے پہلے اس کو بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے اس کو سپریم کورٹ لے جانا چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوگا. آج بھی کھوسا صاحب یہی کہتے رہے کہ آپ ہماری درخواست مسترد کر دیں، بیل نہ دیں، ہمیں سپریم کورٹ جانے کا راستہ تو دے دیں. یہ جو سپریم کورٹ سے محبت ہے اور ہم خیال بینچز ہیں اور جو گڈ ٹو سی یو ہے، اس نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. بہرحال اب کل دیکھتے ہیں کہ یہ ہم خیال بینچ، ویسے تو میں نے پہلے بھی اس پروگرام میں رائے دی ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو اب عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے کیس نہیں سننے چاہیے. جو فواد چوہدری صاحب کی ٹرک والی آڈیو آ گئی ہے اور جو محمد خان بٹی کے ساتھ مظاہر علی نقوی صاحب کی آڈیو آ گئی ہے، میں باقی الزامات کی بات نہیں کرتا. تو جب آپ کے ایک پارٹی سے بھی گہرے تعلقات ہیں، گھر سے بھی گہرے تعلقات ہیں، تو آپ کو بنیادی انصاف کا تقاضا ہے کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو اب ان کیسز کو نہیں سننا چاہیے. لیکن انہیں بہت شوق ہے کہ وہ عمران خان کو ریلیف دیں اور ان بینچز کا حصہ ہوں. بندیال صاحب بھی انہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی نہیں بلاتے ہیں، ان کی خلاف شکایات پر کوئی ایکشن بھی نہیں لیتے ہیں، بلکہ بڑی عدالت میں کہتے ہیں کہ میں اپنے جج کے سامنے کھڑا ہوں. بھئی آپ نے جج کے سامنے نہیں کھڑا ہونا، آپ نے تو جج کا احتساب بھی کرنا ہے. اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ججز کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا تو احتساب کرنے کے لیے پھر ایک اور ادارہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو جب آپ نے ہی احتساب کرنا ہے تو پھر آپ کو ساتھ نہیں کھڑے ہونا. بہرحال اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کا ہم خیال بینچ کیا کرتا ہے. عامر فاروق صاحب نے اس ہم خیال بینچ کو دیکھتے ہوئی میرا خیال ہے پرسوں تک کی ڈیٹ دی ہے، اور کچھ زیادہ لمبی ڈیٹ نہیں دی ہے، وہ 10 دن کی اچھا ڈیٹ. مظفر، یہ جو آج کاروائی ہوئی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں رتیب کھوسا صاحب برہم کیوں ہو گئے جب آرگومنٹس کا ٹائم دیا گیا امجد پرویز کو، الیکشن کمیشن کے وکیل کو؟ وہ چاہتے تھے کہ آج فیصلہ ہو جائے اور کل سپریم کورٹ کے ہم خیال بینچ کے آگے ہی سارا کچھ لے جائیں اور وہاں سے ایک فائنل فیصلہ لے کے عمران خان کو کہیں کہ عدالت نے عمران خان کو باعزت بری کر دیا، کیس قابل سماعت ہی نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے اٹھا کے کیس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اور دیکھ لیں سرخرو نکلا ہے خان. دیکھیں نا، اگر سپریم کورٹ کیس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے تو نیریٹو کیا ہوگا؟ نیریٹو یہ ہوگا کہ ہم عدالت سے بری ہو گئے ہیں، ہمیں انصاف ملا ہے. اور یہ کوئی یہ تھوڑی کہے گا کہ وہ ہم خیال بینچ نے دیا ہے آپ کو، وہ کہیں گے دیکھیں جی عدالت نے ہمیں بری کر دیا ہے، انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے، ہم جیت گئے ہیں. تو عمران خان ایک وننگ نوٹ کے ساتھ باہر آئیں گے. تو لہٰذا یہ اب کل دیکھنا ہے کہ یہ ہم خیال بینچ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے. اور عامر فاروق صاحب نے 2 دن کی تاریخ دی ہے، اس میں کوئی انہوں نے غلط کام بھی نہیں کیا، اور پتہ بھی لگ جائے گا کہ سپریم کورٹ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کل سمجھ آ جائے گی ساروں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا مظفر صاحب، عمران خان کو اٹک جیل میں جو سہولیات دی جا رہی ہیں اور ان کے سیل میں کہا جا رہا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کیا سرائیاں تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کے پاس اندر کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں کیمرے تو لگے ہوئے اس میں، اب تو سیشن جج اٹک کی بھی رپورٹ آ گئی ہے. اور اگر آپ مجھ سے اصولی طور پر پوچھیں تو باتھ روم میں کیمرہ نہیں ہونا چاہیے، باقی تو جیل کی ہر بیرک میں کیمرہ ہوتا ہے، نارمل بات ہے. پاکستان کی تمام جیلوں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں. کوئی میرا مطلب ہے کہ ہر بیرک میں، ہر راہداری میں، ہر قیدی ہر وقت مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. قیدی کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. ہاں باتھ روم میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں مریم نواز کے باتھ روم میں کیمرہ لگایا گیا تھا نیب کے حوالات میں، جو وہ نیب کی تھیں، اور پھر خواجہ آصف پہ بھی کیمرے لگائے گئے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے نظام انصاف کو یکساں نظام انصاف ہونا چاہیے. جب آپ ایک پارٹی کو فیور کرتے ہیں اور ایک پارٹی سے انتقام لیتے ہیں تو عدلیہ خود متنازع ہو جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ جب شہباز شریف، حمزہ شہباز، خواجہ آصف، شاہد خاقان، نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، فریال تالپور، یہ سب لوگ جیلوں میں تھے، تو کسی سیشن جج نے دورہ کر کے رپورٹ بنائی تھی کہ کیمرے لگے ہوئے؟ اس وقت سارے سیشن جج مر گئے تھے ان جیلوں کے کہ وہ جا کے ان قیدیوں کی رپورٹ نہیں بناتے تھے کہ یہ کس حال میں ہیں. اور عمران خان کے لیے سیشن جج فوراً چلا گیا رپورٹ بنانے، اور اس کو بڑی فکر ہو گئی ہے. دیکھیں یہ جو عدلیہ کو ایک لاڈلے کی فکر ہے نا، یہ انصاف کی نفی کر رہی ہے، انصاف کا بول بالا نہیں کر رہی ہے. ہمیں لوگوں کو اگر تو آپ اتنے ہی کنسرن تھے مریم نواز کے لیے، شاہد خاقان کے لیے، خواجہ سعد رفیق کے لیے، تب بھی سیشن جج جا کے رپورٹیں بناتے تھے، تب بھی کیمرے لگنے کی بات ہوتی تھی. تو آج بھی کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، عدلیہ کا رائٹ ہے.
لیکن اگر آپ تب بھیگی بلی بن کر خاموش رہے اور آپ کو فیض کا خوف تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ آپ کی زبان نہیں نکلتی تھی عدلیہ کی، آپ ضمانتیں نہیں سن سکتے تھے، اور آج آپ جو ہے وہ ایک لاڈلے کے لیے آپ یہ سب کچھ کریں گے، تو عدلیہ پر سوال اٹھیں گے. سوال ضرور اٹھے گا کہ جی میرا مطلب ہے کہ جب شاہد خاقان جیل میں تھا یا مفتاح تھا یا جب خواجہ آصف زمین پر سویا ہوا تھا تو اس دن سیشن جج بھی سویا ہوا تھا، اس دن اس نے رپورٹ کیوں نہیں لکھی؟ اس دن مر گیا تھا وہاں کا سیشن جج. تو اس لیے یہ یکساں نظام انصاف ہونا چاہیے. ہم ضرور حق میں ہیں، لیکن اگر کیمرے اتارنے ہیں تو پورے پاکستان کی جیلوں میں سے تمام قیدیوں کو اتار دیے جائیں. اگر باتھ روموں کی دیواریں اونچی کرنی ہیں تو پھر پوری جیل کے تمام باتھ روموں کی دیواریں اونچی کر دی جائیں. اور اگر آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ سب کے ساتھ یکساں کریں. اور پھر عمران خان صاحب تو خود کہتے رہے ہیں کہ میں کسی خصوصی سلوک نہ کسی کو دوں گا، نہ NRO دوں گا، نہ ہم اپنے لیے مانگیں. آج کیوں بار بار میرا مطلب ہے سیشن جج جا رہا ہے؟ کون اس کو کہہ رہا ہے کہ تم جا کے عمران خان کی خبر لے کے آؤ؟ تو اس لیے یہ اس پر سوالات اپنی جگہ موجود ہیں. اور مزمل صاحب، نیا واش روم بھی تو بنایا گیا ہے عمران خان کے سیل میں خصوصی طور پر. سب قیدیوں کے لیے نیا واش روم بنایا ہے، اکیلے عمران خان کے لیے کیوں بنایا ہے؟ وہ لاڈلا ہے ملک کا، اس کے لیے نیا واش روم بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے نئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں. کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ وہ تو اس کو نہیں بنانی چاہیے، سب کو دینی چاہیے. کل مریم نواز کے تو واش روم کی دیوار نیچے تھی اور اس کی ویڈیو بناتے تھے آپ، اور آج آپ کو اپنے لیے بڑے واش روم کی دیواریں نظر آ رہی ہیں. بھائی آپ یہ سب سلوک اپنے مخالفین کے ساتھ کرتے رہے ہیں. آپ نے جیل مینول بدلا ان سب کو اور سزا دینے کے لیے، جو بدلا ہے آج اسی جیل مینول کے تحت آپ کے ساتھ بھی انصاف ہو رہا ہے تو آپ رونے لگے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. مزمل صاحب کے مطابق جو جیل مینول عمران خان نے اپنے دور میں بدلا تھا اسی کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.